دیگی اسٹائل کا چکن قورمہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ریسپی ہے جو تقریباً تمام گھروں میں بن رہی ہوتی ہے، مگر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پھر بھی وہ چکن قورمہ جو شادیوں پہ بنتا ہے، جو دعوتوں پہ بنتا ہے، ہمارے دسترخوان کی زینت ہوتا ہے، آخر اس چکن قورمے کا ذائقہ ہمارے گھر میں بننے والے چکن قورمے سے الگ کیوں ہوتا ہے، کیوں لاجواب اتنا ہوتا ہے؟ وہ تمام راز جس کی وجہ سے ایک عام چکن قورمہ دیگی چکن قورمہ بن جاتا ہے، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور سمجھانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بغیر اسکپ کرے دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور آئندہ جب بھی آپ اپنے دسترخوان پر دیگی چکن قورمہ بنائیں تو آپ کی واہ واہ ہو جائے۔ یہ جی ہمارے پاس 1 kg چکن ہے، اس میں ہم نے 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ، 1 چمچ سرکہ سفید اور 1 چٹکی سفید نمک، یہ سب چیزیں ڈال کے ہم نے اچھی طریقے سے پانی میں مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چکن کو بھگو کے رکھ دیا۔ اس کو اچھی طریقے سے واش کیا، واش کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا۔ بھگونے کے بعد اس کو دوبارہ پھر ہم نے ایک بار واش کرنا ہے صاف پانی سے واش کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی چکن آپ لیں تو اس کو کسی ایسی چیز سے دھوئیں جس کی وجہ سے اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ اچھا جی، پھر ہم نے کیا کرنا، 1 چٹکی نمک ہی اس پانی میں ڈالیے گا کیونکہ آگے چل کے مسالے میں بھی ہم نے نمک شامل کرنا ہے۔ 1 kg چکن کے حساب سے ہمارے پاس ½ kg پیاز درمیانی سائز کی، اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سبز مرچ ہے اور سبز مرچ کے علاوہ 3 سے 4 سبز مرچیں کر لیں کیونکہ اس میں ذرا تیکھا سٹائل ہو تو اچھا لگتا ہے۔ 3 بڑے سائز کے ٹماٹر رکھے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ادرک 1 چھوٹا ٹکڑا اور لہسن ہے۔ یہ خاص ایک چیز ہے دیگی چکن قورمے کی، یہ جان ہے، یہ جو چیز ہے یہ وہ راز ہے جو بڑے بڑے شیف نہیں بتاتے۔ ہم نے کچھ بادام لے لینے ہیں، تقریباً 1 kg چکن کے حساب سے آپ 8 سے 10 بادام لے لیں۔ اس کو آپ نے پانی میں بھگو دیا ہے اور جب یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، یعنی یہ کہ تقریباً آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے پانی میں بھگونا ہے۔ دیکھیں اس کو ہم بوائل نہیں کریں گے، بوائل کریں گے تو اور ٹیسٹ آتا ہے، اور اگر ہم کچے بادام لے کر اس کو پانی میں بھگوئیں گے اور 10 سے 15 منٹ بھگونے کے بعد اس کی پیسٹ بنا لیں گے، دونوں کی الگ طرح کی بوائلڈ بادام کی الگ پیسٹ بنتی ہے ٹیسٹ میں، اور یہ جو بھیگے ہوئے بادام ہوتے ہیں اس کی الگ پیسٹ بنتی ہے۔ پیاز لے لیے ہیں جی، پھر اس کو ہم نے براؤن کر لینا ہے، لائٹ براؤن کریے گا، زیادہ تیز براؤن کرنے سے جو قورمے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی شکل میں تھوڑا سا بلیکش آ جاتی ہے، قورمے کی لک اچھی نہیں بنتی اور وہ ریڈش سے کی بجائے بلیکش کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے لائٹ براؤن کرنے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ براؤن کر رہے ہوتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر دیگی چکن قورمہ بنانے جا رہے ہیں تو اس کی سیکنڈ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لائٹ براؤن پیازوں کو کریں۔ پیاز جب آپ کے لائٹ براؤن ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جی ہم نے جو انگریڈینٹس آپ کو دکھائے تھے، پیاز، ٹماٹر، لہسن ہے، ادرک ہے، اور اس میں وہ بھیگے ہوئے بادام ہیں جو ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے بھگوئے تھے، یہ تمام چیزیں اس میں ڈال کر اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے۔ یہ 2 سے 3 منٹ میں بالکل سموتھ اس کا پیسٹ بن جائے گا۔ جب آپ کا یہ سموتھ پیسٹ بن جائے تو آپ نے اس پیسٹ کو ایک سائڈ پہ نکال کے باؤل میں رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی جوسر میں، اسی بلینڈر میں آپ نے وہ پیاز ہم نے براؤن کی تھی، اس براؤن کی ہوئی پیاز کا اچھا طریقے سے فائن پیسٹ تیار کر لینا ہے۔ کوشش یہ کرنا اور دھیان یہ رکھیں کہ جب وہ آپ کی براؤن کی ہوئی پیاز مکمل طور پہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اس کے بعد اس کو براؤن کریے گا، ورنہ آپ کا بلینڈر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ تمام چیزیں ہم نے کر لی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہمارا واشڈ چکن ہے اس کو آپ نے اس آئل میں فرائی کرنا ہے جو ہمارا پیاز کا بچا ہوا ہے، یعنی اس میں سے ہم نے براؤن پیاز نکال لی تھی اور براؤن پیاز کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے، لیکن جو آئل بچ گیا ہے اس میں ہم نے واشڈ چکن اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا شروع کر دیا، تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے
डालते हुए ही चम्मच मुसलसल हिलाते रहिए। फिर इसमें हमने वो पेस्ट टमाटर, लहसुन, अदरक की, हरी मिर्च, तमाम चीज़ों की जो पेस्ट तैयार की हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड कर लेने के बाद अब हमने कुछ खड़े मसाले और पीसे मसाला जात इसमें शामिल करने हैं। हमारे पास कौन कौन से मसाले जाते हैं? नमक है, कुछ बेसिक मसाले जाते हैं, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और पिसा धनिया है। ये सब हमने हस्बे जायका लेना है। इसके अलावा हमारे पास अजवाइन है, ये देगी कौरमा चिकन कौरमा की जान होता है। और इसके अलावा कड़ी पत्ता है और सिर्फ दालचीनी साबुत गरम मसालों में से लेनी है, खड़े मसालों में से सिर्फ दालचीनी लेनी है। इसके अलावा कुछ और नहीं लेना। क्यों नहीं लेना वो आगे चलकर हम बताते हैं। इसका रंग तब्दील हो रहे हैं, देखिए आप बनाइए, इसकी करते रहें, घी में अच्छी तरीके से फ्राई करते रहें। ये जो खड़े मसाले हमने बनाए हैं ये आपके मसाला भूनने की हद तक काम करेंगे। वो मसाला जो देगी चिकन कौरमे में जान डाल देता है वो मसाला हमने एक अलग से बनाया है। उसमें हमने 2 काली मिर्च ली थी, थोड़ा सा साबुत धनिया लिया था और थोड़ा सा हमने नमक और थोड़ी सी अधकड़ी मिर्च जिसे बोलते हैं, साबुत कुटी गोल लाल मिर्च, वो तमाम मसाले लेकर और इसके अलावा कड़ी पत्ता भी लिया था, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये तमाम मसाले लेके ये मैंने अलग से पाउडर बना के रखा हुआ है। मैं आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करके अभी अलग से हम इस मसाले की देगी चिकन कौरमे की जो स्पेशल मसाले की रेसिपी है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हम कभी शेयर करेंगे। अच्छा, किसी और वीडियो में वो शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल हमने फिर ये तमाम चीज़ें जो मैंने अलग से देगी चिकन कौरमे के मसाले की रेसिपी के लिए ऐड करती हूँ, ये मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, फिर हमने इसमें मसाले तमाम डाल के अब इसमें खड़े मसाले, साबुत गरम मसाला, पिसा गरम मसाले, तमाम मसाला जात इसमें ऐड हो चुके हैं। पानी हमने डाल देने हैं 2 से 3 गिलास, क्योंकि कुछ इसमें मसाले की भुनाई के दौरान भी, तलाई के दौरान भी चिकन हमारा 80% गल चुका है। इसमें पानी डालकर अब इसे 1 से 2 जोश आने तक पकाएं। उसके बाद इसको कवर करके रख दें। फिर 10 मिनट के बाद आप इसको खोलें और आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि क्या घर के मसाला जात से भी इस कदर मज़ेदार और देगी चिकन कौरमा तैयार हो सकता है। बिल्कुल आपको वो टेस्ट आएगा जो शादियों में आता है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।